روزہ کس حالت میں رکھنا چاہیے اور جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کیا سزا ہے؟ جو لوگ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں اور رکھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، وہ بیمار نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے لیکن روزہ نہیں رکھتے۔ فرض جو ہے اس کا حساب ہوگا، فرض پورا کرنا پڑے گا۔ جو فرض کا تارک ہے اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے۔ رمضان شریف کے بعد ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا۔ بعض فتاوی کی کتابوں میں یہاں تک آیا کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ سر عام کھاتا پیتا ہے اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں بسوں میں یا دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ کس طرح روزہ رکھیں گے؟ رمضان المبارک کا مہینہ اور آج خیر سے تیسرا چوتھا روزہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ روزہ کس حالت میں رکھنا چاہیے اور جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کیا سزا ہے؟ کیا مطلب ہمارا اسلام کیا کہتا ہے؟ اور جو لوگ بیماری کے حالت میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ مطلب آج یہ سارے سوالوں کے جواب ملیں گے آپ کو۔ یہ پروگرام سکپ مت کریں، اس کو دیکھیں۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اچھا، جو لوگ جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتے ہیں اور رکھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، وہ بیمار نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے لیکن روزہ نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ فرض جو ہے اس کا حساب ہوگا، فرض پورا کرنا پڑے گا۔ جو فرض کا تارک ہے اگر جان بوجھ کر کرتا ہے تو وہ کفر کرتا ہے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے کرتا ہے یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے تو اس کو اگلے دنوں میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب رہ گیا یہ معاملہ کہ کوئی شخص روزہ توڑتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ وہ رمضان شریف کے بعد ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا۔ ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا اور تواتر کے ساتھ رکھے گا، اس طریقے سے کہ درمیان میں اگر اس نے کوئی ایک روزہ بھی چھوڑ دیا تو پھر اگلے دن سے وہ مزید 60 پورے کرے گا، پچھلوں کی گنتی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ روزہ جو ہے جان بوجھ کر توڑنا یہ غیر شرعی کام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ صرف عذر بہانے پیش کرتے ہیں، وگرنہ باقی سارے کام جو ہیں اور معاملات ہیں وہ بجا لاتے ہیں اور اس طرف سے جان چھڑاتے ہیں۔ باقی رہ گیا معاملہ کہ ان دنوں میں یعنی فحاشی اوریانی والی چیزیں دیکھنا وہ تو ویسے ہی منع ہے۔ موویز وغیرہ دیکھتے ہیں آج کل نوجوان، ہر بچے کے ہاتھ میں، ہر نوجوان کے ہاتھ میں، ہر بہن کے ہاتھ میں موبائل ہے، اینڈرائڈ والا، انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے۔ کیا اس طرح کا کنٹینٹ ہمیں دیکھنا چاہیے؟ مطلب کہ موویز دیکھ لی، فلم دیکھ لی یا پھر کوئی اور کنٹینٹ سامنے آ جاتا ہے؟ دیکھیں برائیاں جو ہیں نا اس سے تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً منع فرمایا، ہر لحاظ سے منع کر دیا، وہ رمضان شریف کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، لیکن رمضان کا تقدس جو ہے اس کو پیش نظر دیکھیں۔ بعض فتاوی کی کتابوں میں یہاں تک آیا کہ رمضان کے مہینے میں جو بندہ سر عام کھاتا پیتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ مسئلہ شاید پہلی بار آپ کے سامنے آیا ہوگا، اس لیے کہ وہ شاعر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، اور شاعر اسلام کا مذاق اڑانا کفر ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب شرعی حکومتیں ہوں اور وہ اپنے قاضی بٹھائیں اور وہ وہاں سے فیصلے جاری کریں۔ اب اس قانون کو کوئی عام بندہ ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ جو لوگ سفر کرتے ہیں بسوں میں یا دوسرے شہر جا رہے ہوتے ہیں، مطلب کہ وہ کس طرح روزہ رکھیں گے؟ اگر تو سفر اتنا ہے کہ وہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر چونکہ وہ مسافر ہے اور مسافر کے لیے نرمی کی گئی ہے، مسافر ہو یا بیمار ہو تو اس کے لیے نرمی ہے، لیکن وہ رمضان شریف گزرنے کے بعد اس روزے کو جب صحت مند ہو جائے گا یا گھر واپس آ جاتا ہے، سفر لمبا ہے تو پھر وہ روزہ ادا کرے گا، چونکہ یہ فرض ہے اور فرض کی اگلے جہان میں پرسش یعنی پوچھ گچھ ہوگی تو اس کو وہ رکھنا پڑے گا۔ اچھا، بچے کی عمر 7 سال ہو جاتی ہے، اس پر نماز فرض ہو جاتے ہیں، مطلب اس پر روزہ بھی فرض ہو جاتا ہے؟ دیکھیں جو بھی مسلمان ایماندار عاقل بالغ یعنی جب اس کو عقل آ جائے اور بالغ ہو جائے تب اس پر شرعی احکام لاگو ہو جاتے ہیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ
ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیں گائی صاحب، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں بازاروں میں خواتین زیادہ تر جو ہے نا بازاروں میں کھا رہی ہوتی ہے سر عام، اور آگے روزے دار ہوتے ہیں، روزے داروں کے سامنے کھانا پینا زیادہ تر خواتین ہم دیکھتے ہیں بازار میں جب کپڑے لینے آتے ہیں یا شاپنگ کرنے آتے ہیں وہ سر عام کھا رہی ہوتی ہیں. ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ روزے ہیں اور روزے میں کھانا سر عام کتنا بڑا سخت گناہ ہے. ان کے لیے کیا مطلب کہ سزا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے روزہ میں نے عرض کیا کہ شاعر اسلام ہے، یہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، اور فرض کا تارک کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور وہ اس کی گواہی بھی شرعاً قبول نہیں ہوتی. یعنی کہیں اگر اس کی گواہی کی ضرورت پڑے تو چونکہ وہ فاسق ہے، فاسق مولن اعلانیہ، یعنی اس طرح کھانے پینے والا فاسق مولن ہے. یعنی فاسق مولن کا مطلب ہے اعلانیہ گناہ کرنے والا. اب اگر شرعی حکومت ہو تو جو سر عام اس طرح کھاتے پیتے ہیں، شریعت ان کو حکم دیتی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے. یعنی اتنی بڑی سزا ہے تاکہ یہ اسلام کا مذاق نہ اڑائیں، اور اسلام کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے، بلکہ مرتد اسے کہتے ہیں. یعنی جو اسلام کی ضروری شے کا انکار کرے یا اس کا مذاق اڑائے دانستہ طور پر، یہ جانتے ہوئے کہ یہ کفر ہے اور میں یہ کر رہا ہوں، تو وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہوگا، اس کی سزا قتل ہے. اچھا جی. سر عام ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، آج کل کے دور میں ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، کھانے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ 4 دیواری ٹینٹ لگا دیتے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. جو ہوٹل اس رمضان کے مہینے میں ہوٹل کھولتے ہیں اور جو کھانا کھلاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے؟ دیکھیے اگر تو یہ بامر مجبوری کرتے ہیں، یہاں پر کوئی مسافر آئیں گے وہ کھائیں گے تو اس لحاظ سے تو یہ جائز ہوگا، یعنی مسافروں کے لیے. لیکن مقامی لوگ جو ہیں یا جو جان بوجھ کر روزے نہیں رکھتے، ان کے لیے اگر وہ کوئی ہوٹل کھولتا ہے تو اس کی کمائی یہ ناجائز ہوگی، یہ شرعاً جائز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بندہ اپنی کمائی کے لیے دوسروں کو جو ہے وہ موقع دے رہا کہ بھائی آپ آؤ، میں نے کھانے پکا رکھے، آپ کھاؤ، مجھے تو شام کو بچت چاہیے، مجھے نہیں چاہیے کہ میں اگلے جہان میں روزے رکھ کے بخشا جاؤں یا میں جنت میں جاؤں. تو اس بندے کی وہ کمائی ناجائز ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ سے اس عمل سے جو ہے وہ اجتناب کرنا. بیمار بندہ ہوتا ہے، مطلب بیماری ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو اور وہ روزانہ کی بنیاد پر میڈیسن لے رہا ہو، تو اس کے لیے روزے چھوڑنا ٹھیک ہے یا اس کے لیے بھی کوئی سزا ہے اس میں؟ اگر تو بیمار اتنا ہے کہ وہ روزہ رکھے گا تو اس کی موت واقع ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ نہیں رکھے گا. ہاں وہ یہ کر سکتا ہے کہ اپنی جگہ پر کسی دوسرے صحت مند بندے کو جو غریب ہے، نادار ہے یا سفید پوش ہے، اس کو وہ روزہ رکھوا سکتا ہے، اور جس کو یہ روزہ رکھوائے گا جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا. بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب. یہ چند سوال تھے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے. جو لوگ روزہ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں ان کے لیے کیا سزا ہے، جو بیمار ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے گا، اور مطلب روزہ چھوڑنے کا کفارہ کیسے ادا کرے گا، یہ سارے سوالوں کے جواب قاری صاحب نے دے دیے. یہ دکھانا ضروری تھا یہ پروگرام. اس کو یہ بات بھی ساتھ ایڈ کر لیں کہ جب ہم وضو کرتے ہیں اور ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، اگر اتنا پانی چڑھ گیا کہ وہ دماغ تک جا پہنچا اور دماغ میں رہ گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اچھا ایک اور چیز، جب ہم کرولی کرتے ہیں وضو کے دوران وہ پانی حلق کے نیچے چلا جائے جی تو کیا؟ اگر تو پانی اتنا ہے کہ جس سے اس کی زبان کو پورا ذائقہ ملا اور وہ نیچے گلے سے اتر گیا اور اس میں اس کا قصد موجود ہے، یعنی جان بوجھ کے، پھر تو روزہ ٹوٹے گا. اور اگر اس کا قصد نہیں ہے یا یہ بندہ، ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ اگر بندہ کوئی بھول کر کے، یعنی یہ بھول گیا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ اگر بیوی سے جمع کر لیتا ہے یا کھا پی لیتا ہے تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اب اس کو یاد نہیں رہا. لیکن یاد رکھنے کی صورت میں اگر یہ کرے گا تو پھر اس پر کفارہ لازم آئے گا. یعنی کہ بھول کے اگر کوئی چیز منہ میں ڈال لی اور وہ کھا لی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بھول کر اگر وہ کھا گیا، کھانا بالکل سیر حاصل ہو کے بھی کھا گیا، اس کو یاد نہ، اور اس کو یاد نہیں رہا کہ میں، اور بعد کھانے کو اس کو یہ یاد ہے کہ میں تو روزے سے تھا، تو اب یہ روزہ پورا کرے گا، توڑے گا نہیں. یہ نہیں کہے گا کہ مجھے روزہ جو ہے وہ توڑ دینا چاہیے. اب میں اگلی بات بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اس دوران وہ بیوی سے جمع بھی کر لیتا ہے بھول کر کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، تب بھی وہ روزے میں رہے گا. روزہ وہ بعد میں اس کو یاد ہے تو وہ روزہ، لیکن ایسا نہیں کہ وہ جان بوجھ کر کے ایسا عمل کرے اور ہمارے اس جواب کو وہ غلط استعمال کرے. اگر جان بوجھ کر کے کرے گا تو پھر 60 روزے اس کو رکھنے پڑیں گے اور متواتر رکھنے پڑیں گے.
درمیان میں اگر ایک بھی روزہ چھوڑے گا تو اگلے دن سے پھر 60 پورے کرے گا۔ ایک اور خاص سوال ہے، نوجوان جو ہے ہمارے نوجوان ینگ یوتھ ہے وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں، سونے میں وہ احتلام ہو جاتا ہے جو نوجوانوں کو ہوتا ہے، کیا اس احتلام سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ اگر کسی شخص نے رات کو اس کو احتلام ہوا یا بیوی سے مجامت اس نے کی، آگے روزہ رکھنے کا ٹائم آ گیا، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ وہ غسل کر سکے، تب بھی وہ روزہ رکھے گا۔ اور اگر اس نے سارا دن غسل نہیں کیا تو روزہ اس کا تب بھی ہو جائے گا، لیکن غسل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ گار بھی ہوگا، یہ معاملہ اس کا الگ ہوگا۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ یہ سوال تھے تھوڑے سے رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، جو لوگ زیادہ تر نہیں مطلب کہ باخبر ہیں ان سوالوں سے، احتلام سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو سارے سوال کے جواب جو ہے نا قاری صاحب نے دی ہے۔ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ جتنا بھی ہو سکے ہمارے نوجوان لوگوں کو اور اس رمضان المبارک کے حوالے سے نالج ہو لوگوں کو کہ روزہ کس حالت میں ٹوٹتا ہے اور کس حالت میں روزہ برقرار رہتا ہے۔ یہ دکھانا ضروری تھا۔ مجھے دی گئی اجازت، اللہ حافظ۔